الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی رحمت علی تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سامعین سے احتشام اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علی تحیت و ثنا کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم آقا علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد منانے میں آج 7ویں نشست کے اندر ہم جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی امام مسجد حاضہ قبلہ علامہ حافظ محمد وقاص قادری صاحب اور آپ کی جملہ انتظامیہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ سے ڈیروں جزائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے کہ جو اتنی زیادہ کاوش کر رہے ہیں اور ہر روز آپ کے لیے ایک نیا موضوع سیکھنے کے لیے دین کا لے کے آ رہے ہیں۔ آج ہم 7ویں نشست کے اندر تمام احباب جمع ہیں، شریک ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور نبی رحمت علی تحیت و ثنا کی
سیرت مطہرہ میں سے ایک پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ چند آپ کے سامنے حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی اخلاق کی اس نیت کے ساتھ بیان کروں گا کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہے محبوب کریم علی التحیۃ والثناء آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ لفظ علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو بیان فرمایا ہے، اس کا نقطہ یہ ہے کہ عربی کے اندر لفظ علی جو لکھا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فوقیت اور برتری کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ فلان راکب علی الفارسی، فلاں شخص گھوڑے پر سوار ہوا، یعنی فلاں شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، یعنی جب سواری پہ سوار ہو جاتا ہے تو سواری کی جو لگام ہوتی ہے یہ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جدھر چاہتا ہے وہ اپنی سواری کو لگام کو جب وہ موڑنا چاہتا ہے وہ موڑ لیتا ہے، اور سواری کو جدھر چاہے وہ لے کے جانا چاہے وہ اپنی سواری کو لے جاتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کا جو اخلاق ہے، حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کا جو خلق ہے یہ عظیم ہے۔ یعنی جس طرح ایک عام قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ فلاں شخص وہ نیک ہے۔ کیوں نیک ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کے تابع ہے۔ وہ اس لیے نیک ہے، وہ نیکی کے تابع ہے۔ اگر کوئی انسان عظیم کام کرتا ہے وہ اس لیے عظیم ہے کہ وہ اس عظیم کے تابع ہے۔ لیکن یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے تابع نہیں ہیں، بلکہ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کے جو اخلاق ہیں یہ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کے تابع ہیں، حضور کے فعل کے تابع ہیں۔ یعنی اگر حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء نے ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لفظ اعلی پر، حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء نے جب مسجد اقصی کی طرف آپ نے نماز ادا کی، اس وقت اگر کوئی شخص نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت نہیں ہے، بلکہ عظمت اس بات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، اس بات کے اندر عظمت ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کو چھوڑا، کعبہ کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کر کے نماز ادا کی، تو اب کوئی شخص اگر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں بھی جو عظمت ہے یہ اس لیے ہے
کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ عظمت آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اقتداء میں ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ نہ نماز میں عظمت ہے، نہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے، فقط ان عبادات کے اندر عظمت ہے کہ جن عبادات کو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ جب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی پیروی کی جاتی ہے تو پھر اس نماز کی اور اس کعبہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو۔ یعنی معلوم ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے میں عظمت تب ہے جب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع کی جائے گی، جب آقا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی اقتداء کی جائے گی۔ ہر عبادت کی جو اصل ہے وہ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی اقتداء، آقا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اسی کے اندر عظمت ہوگی کہ جب حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی ہم اتباع اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ہم اقتداء کریں گے۔ اس لیے کہ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی بھی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اچھائی کے تابع ہے۔ کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ نیکی کے تابع ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ نیکی ہونے میں خود آقا علیہ صلاۃ والسلام کے تابع ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی تب جا کے بنتی ہے جب وہ آقا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم علی التحیۃ والثناء آپ خلق عظیم پر فائد ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، لفظ اعلیٰ۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ خلق عظیم، لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لفظ خلق، جب خا کے اوپر پیش ہوتی ہے وہ خلق ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے خلق جس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ خلق کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، یہ خلق کا معنی ہے۔ یہ جو ہماری ظاہری خد و خال ہے، یہ جو ہمارے ظاہری خوبصورت جسم ہے، ہماری خوبصورت شکل ہے، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اور خلق جو خاک کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، کہ جب انسان کے اندر اخلاق پائے جاتے ہیں، جب انسان کا نفس اچھائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس برائی سے رک جاتا ہے، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر اچھی اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اور امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کو خلق دو قوتوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک قوت علم کی ہے اور ایک قوت عمل کی ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس دو قوتیں آ جاتی ہیں، علم کی بھی قوت آ جائے، انسان کے پاس علم کی بھی قوت آ جائے، جب دونوں قوتیں انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اخلاق اچھی ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء
کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قوتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قوت علم عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب کریم علیہ التحیۃ والثناء، ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا فضل عظیم ہے۔ اور جب حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء کے قوت عمل کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کے اندر 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب کریم علیہ التحیۃ والثناء، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس دونوں قوتیں آ جاتی ہیں، انسان کے اخلاق اچھی ہو جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی اعلیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی افضل ہے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قوتیں عطا فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ بھی تمام ارواح بشریہ میں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سمعنے سے احتشام، اب اس کے بعد جو بات سمجھنے والی ہے کہ جس کے اوپر ساری گفتگو کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مبارکہ کا، کہ جس پہ تمام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مبارکہ کا دار و مدار ہوگا کہ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لینا، اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اخلاق حسنہ اسے کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء کی اتباع اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرنا۔ اور تیسری بات، اخلاق حسنہ جس کو کہتے ہیں کہ بسط الوجہ، یعنی ہر ایک کے لیے انسان اپنے چہرے کو کشادہ رکھے، ہر ایک کے لیے انسان اپنے چہرے کو کشادہ رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اور چوتھی بات، اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان نہ اپنی زبان سے، نہ انسان اپنے ہاتھوں سے، نہ انسان اپنے پاؤں سے، نہ اپنے کلام سے کسی بھی انسان کو انسان تکلیف نہ دے، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے، جو رب نے مال دیا ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی محتاج ہے تو اپنا مال وہ بندہ اس پہ خرچ کرے، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ یہ چار باتیں اگر ہمیں یاد رہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی، یقیناً ہمارے دلوں کے اندر وہ جگہ بھی لیں گی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ جب اس نے اجازت طلب کی آپ کی بارگاہ میں آنے کی، حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء نے اس شخص کو دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے جانچ لیا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دے دی، اس شخص کو اجازت دی گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا۔ سمعین سے احتشام، ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کے غور کرنا ہے حضور کی حدیث مبارکہ کو سن کے کہ آج ہمارا اخلاق کیسا ہے، آج ہمارا کردار کیسا ہے، آج ہمارا طور طریقہ کسی کے ساتھ کیسا ہے، ہم کسی کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا، لیکن اس کے لہجے میں سختی تھی کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا برا شخص تھا اور وہ بڑے سخت لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ لیکن حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق عظیم پر فائز فرمایا تھا، حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء بسط الوجہ، ہر ایک کے لیے چہرے کو کشادہ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے گفتگو فرما رہے تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا فرماتے ہیں میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ خوشی کے آثار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء اس سے نرم لہجے میں گفتگو فرما رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے گفتگو کر رہے تھے، اور جب وہ شخص حضور سے ملاقات کر کے گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرما رہے تھے یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح گفتگو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کہ محمد کا جو اخلاق ہے یہ محمد کے ساتھ ہے، اور وہ بندہ کہ جس سے کہ سخت کلامی کی وجہ سے اور اس کے برے کلام کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے نفرت فرماتا ہے۔ سمعین ذی احتشام، حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے غور کریں، آج ہمارا کسی کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، آج ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ہمارا کردار کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، یعنی کسی سے مسکرا کے گفتگو کرنا بھی یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس پہ بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس مال نہیں ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کر سکے، اس کے راستے میں صدقہ کر سکے، لیکن اگر کسی بھائی سے مسکرا کے گفتگو کرتا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے، یہ بھی آقا حضور فرماتے اس بندے کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،
آقا حضور کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، اس لیے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع غفیر بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا ہوا کرتا تھا کہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرنا۔ اگر وہاں سے کچھ مل جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیہاتی مسجد میں داخل ہوا۔ اب اسے مسجد کے آداب کا علم نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں کہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، کہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، کہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، اسے اس بات کا علم نہیں تھا، بے خبر تھا، دیہاتی تھا، جاہل تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دیہاتی جو ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا، مسجد کے صحن میں آ کر اس نے ایک کونے میں آ کر اس نے وہاں پہ آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا انسان آیا ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے یہ پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ میرے صحابہ کے چہرے کے اب آثار تبدیل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھے کہ ہم نے اس شخص کو ڈانٹنا ہے، ہم نے اس کو زجر و توبیخ کا نشانہ بنانا ہے، ہم نے اس پہ سختی کرنی ہے۔ کس لیے؟ اس نے مسجد نبوی کا آداب کو اس نے پامال کیا ہے، اس نے مسجد کی توہین کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آقا حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جاؤ پانی کا ڈول لے آؤ، جہاں پہ اس دیہاتی نے پیشاب کیا ہے وہاں پہ پانی بہا دو، اس جگہ کو صاف کر دو، اور اس دیہاتی کو جس نے یہ کام کیا ہے اسے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، جب اس دیہاتی کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے بٹھایا گیا، حضور نبی رحمت علی التحیۃ والثناء نے سختی نہیں کی جس طرح آج ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے۔ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اور ان کو زجر و توبیخ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کا ہمیں کیا مقام ملتا ہے اور اس کا ہمیں کون سا ازالہ بھگتنا پڑتا ہے کہ جن بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں، جنہیں زجر و توبیخ کا نشانہ بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں سمجھا دیں یہ مسجد ہے، اس کے آداب کو پامال نہ کرو، بلکہ ہم اس پہ سختی کرتے ہیں، پھر اس کا ساری زندگی ہمیں یہ ازالہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر وہی بچہ وہ بڑھاپے تک اس مسجد کے کبھی قریب نہیں جاتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں چلو نماز پڑھنے کے لیے، اس کے دل میں بچپن سے یہ بات بیٹھ جاتی ہے میں نے مسجد میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ وہاں پہ ڈانٹتے ہیں، وہاں پہ بے عزتی کی جاتی ہے۔ لیکن سامعین ذی احتشام یہاں پہ رک کے ایک بات اور عرض کروں گا کہ مسجد کے اندر ایسے بچوں کو لایا جائے کہ جو بچے ہوش و حواس رکھتے ہوں، کہ جن بچوں کو یہ اس بات اگر ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں پہ تم نے بھاگنا نہیں ہے، اس کے آداب کو پامال نہیں کرنا، یہاں پہ نمازی نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، تم نے یہاں پہ آ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے سجدہ کرنا ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے۔ ایسے بچے جو نہ سمجھ ہوں کہ جن کو ہم اٹھا کے مسجد میں لے آتے ہیں، یہ ایسے بچے بھی مساجد میں لانا مفتیان کرام فرماتے ہیں انسان کے لیے گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ جب مسجد کا امام ایسی بات بتاتا ہے تو انسان آگے سے غصے میں لال پیلے ہم ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نہ لاؤ، جب ہم نہیں لائیں گے تو یہ کیسے سیکھیں گے؟ بھئی لانا اس وقت ہے جب بچے کو سمجھ بوجھ ہو، اسے پتا ہو یہ اللہ کا گھر ہے،
یہاں پہ جا کے میں نے بیٹھ جانا ہے، یہاں پہ جا کر میں نے شور شرابہ نہیں کرنا، یہاں پہ جا کر میں نے وہاں پہ مسجد کے آداب کے پامال، اس کے آداب کا پامال نہیں کرنا۔ ہم نے ایسے بچوں کو مساجد میں لانا ہے، ہم نے اس سے کم عمر بچوں کو ہم نے مساجد میں نہیں لانا۔ یہ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسے کم بچوں کو لے آتے ہیں جو ناعمری میں ہوتے ہیں، جنہیں نہ سمجھ ہوتی ہے، جنہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بتانے کے باوجود بھی جب انسان نماز شروع کرتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ انسان کے لیے گناہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے بچوں کو مساجد میں ہمیں نہیں لانا چاہیے، بلکہ انہیں پہلے ہم گھر ہی میں بچپن سے ان کی تربیت کرتے رہیں، بچپن سے انہیں ہم مساجد کے بارے میں بتاتے رہیں، قرآن کے بارے میں بتاتے رہیں، حضور کے حدیث کے بارے میں، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کے بارے میں بتاتے رہیں۔ تو وہ دیہاتی آقا علیہ صلاۃ والسلام کی جب بارگاہ میں لایا گیا تو آقا علیہ صلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ پیشاب نہیں کیا جاتا۔ حضور نبی رحمت علی تحیت و ثنا نے اپنے نرم لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اخلاق اس کے سامنے پیش کیا۔ جب حضور نبی رحمت علی تحیت و ثنا نے گفتگو ختم کی تو وہ اعرابی خود بیان کرتا ہے کہ فدا کا ابی و امی ولم یعصب ولم ینصب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیار بھرے لہجے میں گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی اگر آج ہم بچوں کو مساجد کے اندر پیار بھرے لہجے میں ان کے ساتھ اگر گفتگو کر لیں اور انہیں ہم پیار بھرے لہجے میں ان کو مساجد کے آداب بتا دیں تو یقیناً بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے، اس کو اس بات کا علم ہو سکتا ہے۔ جو ہم بہت بڑے حاجی نمازی بن کے مساجد میں آتے ہیں، جو ہمارا باہر جو کردار یا رویہ ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مساجد میں آ کے ہم مساجد کے ٹھیکیدار نہ بنے، بلکہ ہم مساجد کے خود بھی ہم اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور بچوں کو بھی ہم سمجھایا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور نبی رحمت علی تحیت والسلام کی حدیث مبارکہ، حضرت حشام بن عمر آپ فرماتے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اما عائشہ صدیقہ ہمیں آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اخلاق کے متعلق بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ اے پوچھنے والے کیا تم کبھی قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارے کا سارا قرآن آقا علیہ صلاۃ والسلام کا اخلاق ہے، یعنی سارے کا سارا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اخلاق کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سورۃ المؤمنین کی پہلی 10 آیات مبارکہ کی تلاوت فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر اپنے محبوب کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی حضور نبی رحمت علی تحیت و ثنا کی سیرت مطہرہ کو اگر جامع اور معنی اگر عبارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیات قرآن ہیں، اور اگر آیات قرآنیہ کو انسانی صورت میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کو اخلاق عظیمہ پر فائز فرمایا تھا، اور کتنا حضور نبی رحمت علیہ تحیت و ثنا کا اخلاق تھا آقا علیہ صلاۃ والسلام کی، اس پہ بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہے، جس بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو بندہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اقتداء میں اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں
کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقام عطا فرماتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ایک مقام عطا فرماتا ہے، یعنی ایک نمازی ہے اس کو بھی ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے، ایک روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق انہیں ڈھال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نمازی اور اس روزہ رکھنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاق سنوارنے والے کو وہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی رب اس پہ یہ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں یہ اجر عطا فرماتا ہے، اور فقط دنیا میں اجر یہ ملتا ہے، اور جو بندہ اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے وہ فقط دنیا میں نہیں اجر ملتا بلکہ بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، جو اپنے اخلاق کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میرے جو سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، آقا حضور نے ارشاد فرمایا وہ انسان ہوگا کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، یعنی بروز قیامت بھی اچھی اخلاق کے مالک انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا قرب نصیب ہوگا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوگا، وہ حضور کی مجلس میں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلو بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارکہ میں دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوگا کہ جس کا دنیا کے اندر اخلاق سب سے برا ہوگا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوگا جو متکبر ہوگا، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ جو اپنے اخلاق سنوار لیتا ہے، جو اچھا کردار بنا لیتا ہے، اسے کل بروز قیامت اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوگا، اور جو اس بندے کا کردار برا ہوتا ہے، جس کا اخلاق برا ہوتا ہے، وہ کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا، اسے حضور کا قرب نصیب نہیں ہوگا، وہ جہنم کے زیادہ قریب ہوگا۔ سامعین ذی احتشام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ اللہ کے قرآن کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کے غور کریں، آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی بڑا ایم آ جاتا ہے، کوئی بڑا ملک آ جاتا ہے، کوئی چودھری آ جاتا ہے، کوئی راجہ آ جاتا ہے، ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہم اس کے ساتھ بڑے پیار بڑے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم اسے دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر اسی مقام پہ اگر غریب آ جاتا ہے ہمارے اخلاق میں فوراً تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے، یہ نادار شخص، یہ غریب انسان کہاں امیر ہے، کہاں یہ غریب ہے، فوراً تبدیلی آ جاتی ہے ہمارے اخلاق میں، ہم اس کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے کردار میں سختی آ جاتی ہے، اگر ہم اسے پہلی تو بات ہے ہم اسے سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتے، اگر ہم اسے سلام بھی کرتے ہیں تو 4 انگلیوں آگے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ نادار ہے، یہ غریب ہے، یہ معاشرے کا پسا ہوا انسان ہے، لیکن اگر اسی جگہ پہ ایک امیر آتا ہے اسے ہم دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمیں سکھاتا ہے؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ ہمیں قرآن، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ ہمارا اخلاق ایک جیسا ہونا چاہیے،
چاہے ہمارے سامنے بچہ ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے ہمارے سامنے جوان ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ آ جائے، ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، ہمارے رویے میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارا اسی طرح رویہ ہونا چاہیے جس طرح ایک ملک کے لیے، چودھری کے لیے، راجہ کے لیے ہوتا ہے، وہی ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ سامعین ذی احتشام، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق کو کے اندر تبدیلی اتنی آ چکی ہے کہ ہم جب کسی کے سامنے جاتے ہیں ہم تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ شخص بڑا سخی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، یہ ایسا ہے، لیکن جو ہی ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں ہم اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں اخلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ ہمیں اخلاق اپنانا چاہیے کہ کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے ہم اس کی غیبت کرتے رہے؟ کیا یہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی سے فون پہ بات کرنے لگیں تو ہم اس سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ کیا یہ ہمیں حضور کی سیرت مطہرہ میں سے ایک پہلو بھی ہمیں ایسے نظر آتا ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بچوں کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق سے کی ہے، بڑوں سے کی ہے تو حسن اخلاق سے کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر گفتگو کی ہے تو ہر انسان کے سامنے کی ہے، کسی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹھ کے پیچھے غیبت نہیں کی ہے۔ ہمیں قرآن اس بات سے روکتا ہے، حضور کی حدیث ہمیں روکتی ہے، حضور کا عمل ہمیں سے اس بات سے روکتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، وہ تمام تر برائیاں کہ جو ایک انسان، ایک بندہ مسلم کے اندر نہیں ہونی چاہیے، آج وہ تمام تر برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہمارے اخلاق کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ باتیں جو پہلے میں نے کی تھی کہ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں، کہ قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، حضور کی اقتداء کرنا، حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، بسط الوجہ، ہر ایک کے لیے چہرے کو کشادہ رکھنا، اور کسی کو اپنی نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کلام سے تکلیف دینا۔ یہ ایک بندہ مسلم کی تعریف بھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں کی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان بھائی محتاج ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا اس پہ خرچ کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حضور کی حدیث ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اندر ان چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا یہی پیغام ہے کہ جہاں پہ ہم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مساجد میں محافل سجاتے ہیں یا گھروں میں جا کے اپنی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، پورا مہینہ ہوتی ہے، ہر گھر میں حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، مساجد میں سجائی جاتی ہیں، ہونی چاہیے، اچھا عمل ہے اور انسان کو اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن سامعین ذی احتشام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم فقط میلادی نہ بنیں بلکہ ہم عمل کے میدان میں اتر کر حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ یہ میلاد کا پیغام ہے۔ ہم اس میلاد کے مہینے میں ہم یہ ارادہ کریں اور یہ پختہ عہد کریں، وہ تمام تر برائیاں جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے، حضور کی سیرت مطہرہ سے جن باتوں کو اپنانے کا ہمیں حکم ملتا ہے، ہم وہ تمام تر باتوں کو اپنائیں گے، اور جن سے اللہ اور اس کے محبوب نے روکا ہے ہم نے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ ہم نے اس بات کا ارادہ کرنا، تہیہ کرنا ہے۔ نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ ہم نے غیبت کرنی ہے، نہ حسد کرنا ہے، نہ بغض اپنے سینوں میں پالنا ہے، نہ ہم نے چغلخوری کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر محتاج بندے ہمارے سامنے آ جائیں، رب نے جو مال دیا ہے ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے عملی زندگی۔ جب ہم عمل کے میدان میں اتریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا باطن تبدیل ہوگا تو خود بخود ظاہر بھی تبدیل ہوگا۔
جب ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی اور پھر معاشرے کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ یہی میلاد کا ایک پیغام ہے، جہاں پہ ہم میلادی ہیں وہیں پہ ہم نمازی بھی بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو بھی اپنائیں۔ میں آخر کے اندر ایک بار پھر شکر گزار ہوں حضرت علامہ حافظ محمد وقار جاوید قادری صاحب کا اور جملہ انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ بولنے کی انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہاں پہ اس بندہ ناچیز نے ایک طالب علم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اگر یہ سنانے کے اندر اور سننے کے اندر اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں ان غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔